علم حدیث میں یہ چیز بھی مانی جاتی ہے کہ ضعیف یا جھوٹی حدیث کی ایک نشانی یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ حضرت معاویہ کے حق میں ہوتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ اندازہ کریں، اس وقت ہمارے کورس کی کتاب میں بھی پڑھائی جا رہی ہیں، پی ایچ ڈی لیول کے اوپر بھی۔ خلیل الرحمان چشتی صاحب ایک اہل حدیث عالم ہیں، چشتی وہ اس لیے کہ وہ نسلن تھے، انہوں نے باقاعدہ ایک کتاب لکھی ہے، میں نے کئی دفعہ دکھائی بھی، بائی چانس میرے ٹیبل پہ شاید امید ہے پڑھی بھی ہو، ہاں یہ کتاب ہے، حدیث کی اہمیت اور ضرورت، الفوظ اکیڈمی نے شائع کی ہے، خلیل الرحمان چشتی صاحب کی، اور یہ وہ کتاب ہے جو شیخ زبیر صاحب اتنی پسند کرتے تھے کہ کمال کام کیا، اس میں بھی انہوں نے باقاعدہ لکھا ہے۔ جھوٹ بولنے میں اگر کسی نے پی ایچ ڈی کرنی ہو تو اس کے لیے پلانٹ ارتھ پر شاید سب سے بہترین جگہ جہلم اکیڈمی ہوگی۔ مرزے نے پورے اعتماد کے ساتھ کتاب ہاتھ میں لے کر کتنا بڑا جھوٹ بولا ہے، نعوذ باللہ۔ مرزے نے کہا کہ خلیل الرحمان چشتی صاحب کی اس کتاب میں یہ بات لکھی ہے کہ حدیث کے جھوٹا ہونے کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں ہو، ان کی فضیلت میں ہو۔ یعنی بقول مرزے کے اس کتاب کے اندر ایک یہ نشانی لکھی ہے اور اصول لکھا ہے کہ جو حدیث سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں ہوگی، ان کے حق میں ہوگی، یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ حدیث جھوٹی ہے، حالانکہ اس کتاب کے اندر اس طرح کی کوئی بات بھی نہیں لکھی۔ ہاں البتہ موضوع احادیث والے حصے میں یہ عنوان موجود ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت میں جھوٹی احادیث۔ اس عنوان کا مقصد ان کا یہ تھا کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں بھی کئی ساری حدیثیں گھڑی گئی ہیں، لیکن مرزے نے اس سے غلط نتیجہ نکال کر جھوٹ بول دیا کہ اس کتاب کے اندر لکھا ہے کہ جو بھی حدیث حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں ہوگی یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ گھڑی گئی ہے، حالانکہ اس طرح کی کوئی بات نہیں تھی، البتہ یہ عنوان تھا۔ اگر اس عنوان سے یہ نتیجہ نکلتا ہے تو پھر اسی سے 2 صفحے پہلے ایک اور عنوان بھی موجود ہے، وہ عنوان آپ دیکھ رہے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب میں جھوٹی حدیثیں۔ اب یہ عنوان بھی بالکل اسی طرح ہے، اور اس عنوان کا مقصد بھی یہی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں کئی ساری جھوٹی حدیثیں گھڑی گئی ہیں۔ اس عنوان کا یہ مقصد نہیں ہے کہ جو بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں حدیث ہوگی یہ اس بات کی نشانی ہوگی کہ وہ حدیث جھوٹی اور من گھڑت ہے، یہ مقصد بالکل نہیں ہے۔ تو دونوں عنوان ایک جیسے ہیں۔ مرزے نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ عنوان دیکھ کر باطنی خباثت کی وجہ سے یہ نتیجہ نکال لیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی حدیث ان کی فضیلت میں ہوگی یہ اس بات کی نشانی ہے کہ وہ گھڑی ہوئی ہے۔ یہ نتیجہ اگر اس عنوان سے نکلتا ہے تو پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق اسی کتاب میں جو عنوان دیا ہے پھر اس سے بھی نعوذ باللہ یہی نتیجہ نکلے گا۔ اور یہ عنوان صرف ان 2 حضرات کے متعلق نہیں بلکہ خلفائے راشدین کے متعلق بھی اسی قسم کا عنوان ہے کہ ان کی فضیلت میں بھی بعض حدیثیں گھڑی گئی ہیں، بلکہ اسی طرح کا عنوان خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق لگایا گیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت اور منقبت میں مبالغہ پیدا کرنے کے لیے بھی حدیثیں گھڑی گئی ہیں۔ تو اس کا کیا مطلب ہوگا کہ جو بھی حدیث حضور علیہ السلام کی فضیلت میں ہوگی یہ اس بات کی نشانی ہے کہ وہ گھڑی ہوئی ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ اب یا تو مرزے نے جان بوجھ کر اتنا بڑا جھوٹ بولا ہے بغض میں آ کر، یا مرزا اتنا بڑا احمق ہے کہ اس کو ایک موٹی سی بات بھی سمجھ نہ آئی، بلکہ اسی کتاب سے ہم مرزے کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ رسید کرتے ہیں۔ مرزا تو بہت بڑا ڈھیٹ ہے، شاید اس پر اثر نہ ہو لیکن دوسرے لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے متعلق جو عنوان تھا اسی عنوان کے اگلے صفحے پر خلیل الرحمان چشتی صاحب نے تنبیہ کا چھوٹا سا عنوان دیا اور لکھا کہ ان چند جھوٹی روایات سے یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ دیگر صحیح اور حسن روایات میں خلفائے راشدین، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم کے بارے میں جو مناقب بیان کیے گئے ہیں وہ غلط ہیں۔ مرزا جی آپ کے اندر تھوڑی سی اگر شرم ہے تو ڈوب کر مر جانا چاہیے۔ جس کتاب پر مرزا اتنا بڑا جھوٹ بول رہا ہے کہ اس کے اندر یہ اصول لکھا ہے کہ جو حدیث حضرت معاویہ کی فضیلت میں ہوگی یہ اس بات کی نشانی ہے کہ وہ جھوٹی ہے، اسی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں صحیح اور حسن حدیثیں بھی موجود ہیں، ان کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تو اب ہم کیوں نہ کہیں کہ جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہو، اور مرزے نے اسی طرح کا جھوٹ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ پر بھی بول رکھا ہے۔ اچھا مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں، آج سے آلموسٹ 800 سال پہلے امام ابن جوزی گزرے ہیں رحمہ اللہ تعالی، المتوفى 597 ہجری۔ یہ شیخ عبد القادر جیلانی المتوفى 561 ہجری کے شاگرد بھی ہیں، محدثین میں بڑا مقام ہے ابن جوزی کا۔ یہ ابن قیم جوزی نہیں ہے جو ابن تیمیہ کا شاگرد ہے، یہ ابن تیمیہ سے بھی 200 سال پہلے گزرے ہیں۔ ابن تیمیہ بھی انہیں بہت بڑا محدث مانتے ہیں۔ انہوں نے الموضوعات، بڑی گھڑی ہوئی بڑی بڑی حدیثیں، وہ کتاب بھی لکھی ہے جس میں انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو حدیث حضرت معاویہ کی شان میں ہوگی نا
यह भी इस बात की निशानी है कि यह घड़ी हुई हदीस है। घड़ी हुई हदीसों की कुछ निशानियां बताइए, उनमें से एक यह बताइए जो हजरत माविया की शान में होगी ना तो समझ लो कि यह घड़ी हुई हदीस है। इस प्लेनेट अर्थ पर मिर्जे से बड़ा झूठा भी शायद कोई होगा। इब्ने जोजी रहमतुल्लाह अलैह ने अल मौज़ूआत में ऐसी कोई बात नहीं लिखी। हाँ, अलबत्ता उन्होंने अल मौज़ूआत में ये बात लिखी है कि बाज़ लोगों ने उनकी फ़जीलत में हदीसें घड़ी और बाज़ लोगों ने उनकी मज़म्मत के बारे में अहादीस घड़ ली, और फिर फरमाया कि दोनों तरह के लोग ही गलत हैं, जिन्होंने फ़जीलत में हदीसें घड़ी वो भी गलत, जिन्होंने मज़म्मत में हदीसें घड़ी वो भी गलत। तो इब्ने जोज़ी का मकसद तो सिर्फ इतना है कि उनकी फ़जीलत के बारे में भी अहादीस घड़ी गई हैं, लेकिन इससे ये नतीजा निकालना कि उनकी फ़जीलत में जो भी हदीस होगी ये निशानी है कि वो घड़ी हुई है, ये मिर्ज़े के गंदे जहन की ईजाद है, वरना इब्ने जोज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने ऐसी कोई बात नहीं लिखी। अगर इससे यही नतीजा निकलता है तो फिर अगली बात से भी यही नतीजा मिर्ज़े को निकालना चाहिए और मिर्ज़े को कहना चाहिए कि उनकी मज़म्मत में जो भी हदीस होगी ये इस बात की निशानी है कि वो घड़ी हुई है, ये हिस्सा भी फिर बयान करना चाहिए। हालांकि इब्ने जोज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने इससे पहले सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुतल्लिक़ भी यही बात लिखी है कि उनकी फ़जीलत में भी हदीसें घड़ी गई हैं। अब इसका ये मतलब थोड़ा है कि उनकी फ़जीलत में जो भी हदीस होगी ये इस बात की निशानी है कि वो घड़ी हुई है। इसी तरह इसी अल मौज़ूआत में इब्ने जोज़ी ने ये भी बात लिखी है कि सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की फ़जीलत में भी हदीसें घड़ी गई हैं, और ये उन्वान देकर तकरीबन 60 हदीसें इब्ने जोज़ी रहमतुल्लाह ने लिखी जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की फ़जीलत में लोगों ने घड़ी हैं। इसी तरह सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु की फ़जीलत में, सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की फ़जीलत में, हसनैन करीमैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा की फ़जीलत में और अहले बैत की फ़जीलत में जो हदीसें घड़ी हुई हैं इब्ने जोज़ी ने तो वो सारी लिखी हैं। तो क्या इससे ये नतीजा निकाला जाएगा कि इनकी शान में जो भी हदीस होगी वो घड़ी हुई होगी? नौज़ बिल्लाह। आखिर में हम इतनी ही गुजारिश करते हैं कि अब भी अगर मिर्ज़े की हकीकत किसी को समझ नहीं आती तो उस पर अफसोस ही किया जा सकता है, और क्या कर सकते हैं।